جی السلام علیکم، میرا نام اسفندیار فاروق ہے. میں چیئرمین چین اسٹور ایسوسیشن پاکستان اور چین اسٹور ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، آرگنائز ریٹیل سیکٹر کو. پاکستان کے ریٹیل سیکٹر کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ ڈیلیگیٹ اسٹیٹمنٹ کا فائدہ اٹھایا جائے. تو ویری تھینک فل فار دی اپرچونیٹی. تو جو رسپیکٹڈ آرگنائزرز ہیں اور ڈسٹنگوش ڈیلیگیٹس اور فیلو ٹیکس پیئرس کو السلام علیکم. تو میں تھوڑا سا انگلش اور اردو کو مکس کر کے لے کے چلنے کی کوشش کروں گا. تو کچھ کل فرسٹ ڈے میں موقع ملا تھا بات کرنے کا کچھ ٹاپکس کے اوپر. میں نے سوچا کہ ریٹیل کا ایک پرسپیکٹو سامنے رکھیں جو کہ اکثر بات ہوتی ہے اس کے اوپر. تو ایک جو بنیادی میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ پاکستان ان مائی ویو کین ناٹ اچیو سسٹینیبل ٹیکس گروتھ بائی پلیسنگ انکریزنگ پریشر آن دی فارمل سیکٹر. یہ تو میرے خیال میں بہت کلیئر بات ہے. اور یہ سیم چیز سیلری کلاس، کارپوریٹ سیکٹر، ایون ڈیجیٹل سیکٹر اینڈ ایون ریٹیل سیکٹر کی سے بھی اس کا تعلق ہے. بیکاز ریٹیل سیکٹر کے اندر ہمارے پاس دو ورلڈز ہیں. ایک ورلڈ وہ ہے جو کہ بہت بڑا انفارمل سیکٹر ہے، تقریباً 90%، اور وہ سیکٹر ہے جو کہ 10% آرگنائز ریٹیل سیکٹر جو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو کہ فلی ٹیکس کمپلائنٹ ہے اور 2018 سے ایف بی آر اور پی او ایس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو اگر ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کریں ٹیکس کی، تو سب سے پہلے وہیں شروع ہوا تھا. ریٹیل سیکٹر کے اندر جو چین سٹورز ہیں، برانڈڈ دکانیں ہیں، وہاں سے شروع ہوا تھا، اور اسی ایکسپیرینس کو پھر حکومت آگے لے کے چل رہی ہے. سب سے بڑی امپورٹنٹ پارٹ یہ کہ اس کو، اور یہ پوری ایک اور یہ لیکن بیکاز آف ویریس ڈاکیومنٹیشن اور ٹیکسیشن کے مسئلوں کی وجہ سے یہ صرف 10% آف دی براڈر ریٹیل لینڈسکیپ تک محدود ہے اس وقت، جو کہ دوسرے ممالک میں 15-20 اور کچھ جگہوں پہ تو 25 سے 30% پارٹ ہمارا فارمل سیکٹر پلے کرتا ہے ریٹیل کے اندر. بہت سارے ایسے جیسے ہماری ریجنل اگر اکانومیز کی بات کریں تو ان لائک انڈاکیومنٹڈ سیکٹرز جو آرگنائز ریٹیلر اور مینوفیکچرر ہیں، اور ایون ای کامرس کے جو پلیئرز ہیں، بیکاز ڈیجیٹل کی بات ہو رہی تھی تو ای کامرس بھی آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ اس کو بھی ہم بڑے ایشوز کریٹ کرنا شروع کیا ہم نے 1 جولائی 2025 سے، کہ اس کے اوپر بھی ڈیول وتھ ہولڈنگ ٹیکس رجیم ہم نے اپلائی کر دی ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹلی دیر از دی ٹیلی کام، دیر از دی موبائل انڈسٹری، دیر از دی انٹرنیٹ، بٹ دیر از ایون ای کامرس جو اتنا بڑا ہمارا پاس ایک اکنامک انجن بن سکتا ہے ہمارے لیے، اس کو بھی ہم اسٹائفل کر رہے ہیں تھرو ڈیول وتھ ہولڈنگ ٹیکسیشن رجیمس. تو یہ جو اور وہ تو ایسا سیکٹر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو انفنسی میں تھا، لیکن ہم نے اس کو ڈسٹورٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ بھی کیش کی طرف موو کرے. تو ہم جب اکانومی کو کیش کی طرف موو کریں گے ٹیکسیشن کی ڈسٹورشنس کی وجہ سے، میرے خیال میں یہی ایکچولی ہمارا چیلنج ہے، جو کہ ہم نے اس کے بارے میں سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ ٹیکسیشن کی صرف فائنینشیل امپیکٹ نہیں ہے. ہمارے امپیکٹ آئی تھنک ہم اکنامک اور سیکٹرز کے اوپر جو امپیکٹ ہم کریٹ کر رہے ہیں. تو دس از دا مین پوائنٹ. اس میں جسٹ 2-3 مطالبات پیش کرنا چاہوں گا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ صرف ڈاکیومنٹیشن جو بڑا بز ورڈ ہے، وہ صرف انفورسمنٹ سے نہیں حل ہوگا. دیر از آلسو ادر ویز. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انعامی اسکیم تھی کنزیومرس کے لیے، کہ اگر وہ آفیشیل ریسیٹ حاصل کریں گے دکانوں سے تو ان کو انعام ملیں گے. اور یہ جنوری 2022 سے لے کے نومبر 2022 تک ایک پورا پروگرام چلا تھا. تو وہ اس میں ہر مہینے 1000 لوگوں کو انعام ملتے تھے. تو اس طرح کی اسکیم کو واپس آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اور لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اس پروسیس میں ہم ٹیکس پیئرس پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ڈاکیومنٹیشن اور ٹیکس پیئنگ کو انشور یقینی بنائیں. دوسری بات ہے کہ کوئی بھی بزنس، ایون ریٹیل سیکٹر کو بھی آپ نے ڈاکیومنٹ کرنا ہے تو آپ نے 3 سے 5 سال کا پلان ہم نے دینا ہے، روڈ میپ دینا ہے. یہ ایک بجٹ سے کام نہیں ہوگا. یہ ہم نے ایک 3-5 سال کی آپ نے کانفیڈنس بلڈنگ کرنی ہے کسی بھی ادارے کے لیے، کسی بزنس کے لیے، تاکہ وہ اپنی پلاننگ کر سکے اور انویسٹمنٹ کر سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات، کنکلوڈنگ پوائنٹ میرا یہی ہے کہ جب ڈاکیومنٹڈ کامرس شرنک کرتا ہے، انویسٹمنٹ شرنک کرتی ہے، امپلائمنٹ شرنک کرتی ہے، اور ایونچولی ٹیکس کلیکشن ہی شرنک کرتی ہے. تو ہم الٹا پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہم نے اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھانا ہے، ٹیکسیبل اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھانا ہے. تو ٹیکس تو اس کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. ہم الٹا کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکسیشن سے ہی اکنامک ایکٹیویٹی کو سپریس کریں، جو کہ میرے خیال میں سب سے بڑا پاکستان کا چیلنج ہے. اور پاکستان کے پاس کوئی شارٹیج نہیں ہے اکنامک پوٹینشیل کی، جو ہم بات کرتے رہتے ہیں وہ سارے اس طرح کے فورمز میں. تو میرے خیال میں سسٹینیبل ٹیکس کلیکشن ول ناٹ کم فرام ایکسٹریکٹنگ مور فرام دا ڈاکیومنٹڈ فیو. It will come from enabling millions to move confidently into the documented economy. بہت شکریہ آپ کا. When I see Pakistan and the economy of Pakistan,
for the last 50 years, we are being continuously listening that we are agro-based economy. And Indus is the river. Indus River is the backbone of our agriculture-based economy. And agriculture is not just like agriculture production, it's livestock and many other semi-finished goods. They are being used in the other industries of production. So, calling Indus the backbone and Pakistan as a developing country, the industries need electricity, energy, and the IPP's issues has definitely negatively affected the production, as the cost of production in energy crisis country, I would say that the cost of production has appreciated, I think so, more than 60%, because the industrial unit cost is much more than residential units. The people of Pakistan in the last 3 years have revolutionary got steps in the solar systems. So it helped the energy crisis in Pakistan. But at the same time, we have more and more dozens of opportunities for hydel production. The associations, Chamber of Commerce, federations, textile associations, all the business concern association which are highly affected by the taxation policy in Pakistan. I think this is a humble suggestion from my side and from Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industries Islamabad, that some suggestions for productive measures should be given to the government to address this issue for hydel electricity, and there's wind power electricity production avenues in Balochistan and in Sindh area, especially Thana Bulla Khan, Kotri and Jamshoro areas. So first of all, this crisis of energy, if this is being resolved by the government, by the state, collectively, we can give them options, we can give our facilitation in the sense of we have electrical engineers, we have consultancy agencies, mechanical engineers, which can cope up this issue of energy crisis. Number second is, Amn ki jo surat hal hai, the industrialist of Peshawar, the industrialist of Karachi, hub industrial area, उसको भत्ते की पर्चियां मिलती हैं. His family is not safe. His own, उसकी अपनी जान, उसके अपने GMs, they are not safe. अमन व अमान की सूरत हाल और एनर्जी क्राइसिस, जब तक हम इस पे एज अ नेशन, एज अ कंट्री, एज अ स्टेट इस पे कोप अप नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल. क्योंकि आप देखिएगा कि टेक्सटाइल की काफ़ी इंडस्ट्री जो है ना स्विच कर गई है बांग्लादेश. उसकी वजह यही थी कि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस था और अमन अमान की सूरत हाल थी. उनको अपनी इन्वेस्टमेंट भी सेफ नज़र नहीं आ रही थी और उनकी उस इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट था वो भी उनको सेफ नज़र नहीं आ रहा था. सो दे स्विच्ड. सो वो जो हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, ब्रेन ड्रेन के अलावा हमारा जो है ना कैपिटल जो है ना ड्रेन, वो भी हो रहा है. सो इसको जो है ना मद्देनज़र रखते हुए हमें ये स्टेप्स लेने चाहिए as a citizen of Pakistan, as government, as a state of Pakistan, to retain that brain capital and our financial capital of Pakistan. जी, मेरा नाम अरशद दाद है. I represent the Constructors Association of Pakistan, the construction industry. I am their chief advisor. यहाँ ये कन्वेंशन देखें, इकोनॉमी की, इंडस्ट्री हम बात करें या एनर्जी की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, वो तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है. दिस कन्वेंशन इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द टैक्स इश्यूज दैट वी फेस. सो आई विल ब्रिंग इट बैक टू ट्राइंग टू फोकस ऑन इट. हमारी इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन की है, वी आर वेरी हेविली टैक्स्ड. इट इज़ फ्रेगमेंटेड. द इंडस्ट्री इज़ फ्रेगमेंटेड एंड द टैक्सेशन इज़ ऑल्सो फ्रेगमेंटेड. तो हमारी तो एक ही बात हम करते हैं. हम मिले हैं डीजी पॉलिसीज और टैक्स ऑफिस जो नया बनाया है, उनकी टीम से मिले हैं.
سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ اس مرتبہ کچھ کرتے ہیں. تو ہم اس امید سے ہیں. کل یہاں بات ہوئی کہ جی مئی میں ایک ٹیکس پیئرز ڈے منایا جائے, 15 مئی کا ڈیزگنیشن ہوا. ایکچولی مئی از اے نوٹس پیریڈ آف ایف بی آر. آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ہاں, ہمیں تو ہر روز ایف بی آر سے کسی نہ, یا ریونیو پروونشل آر ایس سے, ریونیو اتھارٹی سے, یا ایف بی آر سے کوئی نہ کوئی نوٹس, جس میں آپ سوشل سیکیورٹی, ای او بی آئی, ورکر ویلفیئر فنڈ, پروفٹ, یعنی دیر آر 7-8 فرشتوں کے نوٹس آنا شروع ہو گئے. اور کئی نوٹسز کی تاریخ گزر چکی ہوتی ہے, کئی کے اگلا دن ہوتا ہے, کئی میں 3 دن کے اندر دے وانٹ اے 6 year old ریکارڈ اور اتنے پیسے جمع کرا دو. سو آئی تھنک یہ ایک مئی کا مہینہ جو ہے اس کو ڈیزگنیٹ کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی جو کل بھی بات ہوئی, آئی ووڈ لائک ٹو ریٹریٹ ہیئر, دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی ان دی ایف بی آر, کہ کوئی بعد میں پوچھے کہ تم نے یہ جو نوٹس کیے تھے, اور ان نوٹس کے اوپر وہ ریسیویبل شو کر لیتے ہیں اپنے ہاں, اور وہ سرکار کو کہہ دیتے ہیں جی اتنے پیسے آ رہے ہیں. اچھا, اب وہ جب نوٹس نکلتے ہیں, بوگس نکلتے ہیں یا وداؤٹ میرٹ نکلتے ہیں, تو یہ باس پرس کوئی نہیں کرتا اس آفیسر سے کہ تم نے یہ کس بیسس میں نوٹس دی. کوئی ایڈورس رپورٹ, کوئی اس کی مطلب انکریمنٹ میں رکائی, نتھنگ. So I think we should stress this accountability in FBR, especially on issuing notices which do not stand up to any scrutiny. وہ پہلی سٹیج پہ ختم ہو جاتا. ایک تو یہ تھا. دوسرا کنسٹرکشن کے حوالے سے کہ وہ کہتے تو ہیں کہ جی when construction moves, the country moves, 41 industries are linked to it. وہ سب ہے, مگر اس وقت ماحول ایسا ہے کہ we are being strangulated by excessive taxation. Minimum tax which is not adjustable. And then we are withholding agents without a fee. And then if we don't withhold and تو پھر we are either penalized یا پھر سودے بازی ہوتی ہے. سو بس اس میں تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہم ٹیکسیشن رجیم کو, ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں کہہ رہا ٹیکس نہ لو, ہم کوئی نہیں کہہ رہا ٹیکس کم کرو, ہم کہتے ہیں ریشنلائز کرو اور میرٹ پہ ٹیکس لو. جس طرح انہوں نے سی او جو نیا ٹیل کے تھے, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی, tax the output but let us grow. That should be it نا جی. ٹیکسیشن پالیسیز اکانومی کو لنک کرتی ہیں سیکٹر وائز گروتھ سے یا اوور آل گروتھ. تو لیکن اگر وہ گلا ہی گھونٹ دیں پہلے دن تو گروتھ کیا ہوگی. That's all I have to say. بہت بڑی کاوش ہے ٹیکس پیئرز کی آواز کو اٹھا کر کسی سطح پر لے کر آنا. یہ بہت بڑی کاوش ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں تو بہت مشکور ہوں اس کا. اور جس طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں, ہم کاروباری لوگ ہمیشہ گلا ہمارا, چاہے اسلام آباد چیمبر ہو, ایف پی سی سی آئی ہو یا دوسرے چیمبر ہیں, کہ یار آپ اسٹیک ہولڈرز کو لے کے پالیسیز بنائیں. اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ ہم بزنس جو کمیونٹی, ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہم سے بھی تو پوچھو یار, جب آپ پالیسی بنا رہے ہو ہمیں بھی کہیں 3-13 میں شمار کر لیں. تو یہ تھوڑی سی کمی یہاں ہے, جس کے لیے آئندہ ہم کوشش کریں کہ ہم گورنمنٹ کے لوگوں کو یہاں بلائیں, ان کو کسی طرح سے منت ترلا کر کے لائیں. وہ جس طرح ہم اس سائٹ پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہاں ان کو بھی ہماری بات سننی چاہیے. ہم ان تک اس بات کو پہنچائیں کہ بھائی ہمارے مسائل کیا ہیں, ہماری مشکلات کیا ہیں. یہ بہت ضروری ہے. باتیں بہت ساری ساتھیوں نے کر دیں, بہت ساری باتیں ہو گئیں, کل سے اب تک ہو رہا ہے. ایک نوٹ 3-4 چیزیں کرنے والی ہیں بڑی اہم. نمبر 1, مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے بہت شدید, کہ بزنس مین کو گورنمنٹ اور مشینری اپنا دشمن نہیں سمجھے, اپنا ساتھی, اپنا دوست, اس معیشت کا اہم ستون سمجھ کر ساتھ لے کے چلے. یہ انتہائی, یہ مطلب بڑا بنیادی ضروری معاملہ ہے. اور دوسری بات جو ہم کہہ رہے ہیں, ریشنلائزیشن آف دا ٹیکسیشن, بہت ضروری, بہت ضروری ہے. آپ نے اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیے ہوئے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, اگر ایک آدمی 1 کروڑ روپیہ مہینہ کما رہا ہے, اور یہ بات بڑی غور سنیے, 1 کروڑ روپیہ مہینہ کما رہا ہے, سال کے 12 کروڑ روپے اگر وہ کماتا ہے, تو اس کا ٹیکس بنتا ہے جی 5,83,99,000, یعنی 5,84,00,000 کہہ لیں. اس کے بعد اس کو 6,16,00,000 روپے بچیں گے. اب امیر آدمی ہے, اس نے پیسے کمائے ہیں, اب وہ ایک V8 گاڑی خریدنا چاہتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ 40 سے 45 ہزار ڈالر کی ملتی ہے, اب $42,500 کر لیں, 1 کروڑ 20 کی باہر سے آ رہی ہے. اب وہ
خریدتا جب یہاں وہ پہنچتی ہے تو اس پہ 400% ڈیوٹی 4 کروڑ 80 لاکھ ٹیکس لگتا ہے, وہ 7 کروڑ کی ہو جاتی ہے. اب کیا ہوا, اس کے پاس جو بچے ہوئے تھے پیسے 6 کروڑ 16 تھے, اب وہ پچھلے پیسوں میں سے یہ ادھار لے کے وہ 7 کروڑ کا بل ادا کرے. دس مینس کہ گورنمنٹ نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں اس سے 97% لے لیا, 3% بچا اس کے پاس. اور یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز دونوں ٹیکسز ہیں جناب. معذرت کے ساتھ بڑی عجیب مثال دے رہا ہوں, ایک کا نام ہم نے ٹامی رکھ دیا, ایک کا نام ہم نے کتا رکھ دیا. نہیں جناب, دونوں کتے ہیں, دونوں میری آمدنی کو کھا رہے ہیں. ڈائریکٹ بھی میری آمدنی کو کھا رہا ہے, انڈائریکٹ بھی میری ہی آمدنی کو کھا رہا ہے. مجھے ہی ٹیکس کر رہا ہے وہ, اور مجھے نچوڑ رہا ہے دونوں طرف سے, گنا دونوں طرف سے چوس رہے ہیں. اور وہی جو ابھی وحاج صاحب نے بھی کہا کہ کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ یہ جو اتنا سارا لے لیتے ہیں اور کہ کدھر جاتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. گورنمنٹ کے بے شمار ادارے ایسے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے اور ان کو بے شمار مرات اور تنخواہیں مل رہی, ان کو بھی کوئی نہیں پوچھتا. کل بڑی پیاری بات ہو رہی تھی کہ یہ بھی تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو ٹیکس آپ لیتے ہیں یہ کہاں خرچ کرتے ہیں, اس کو پوچھنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے. اور وہ کون ہونے چاہیے؟ جو دیتے ہیں. اصولاً گورنمنٹ کے لیول پر ہمارا ایک بورڈ ہونا چاہیے بزنس کمیونٹی کا, چاہے چیمبرز ہوں, جو پوچھیں ان سے کہ یہ جو آپ ٹیکس لے رہے ہیں کہاں خرچ کر رہے ہیں بھائی, اس کا حساب دو. خود ہی لے لیتے ہیں, خود ہی خرچ کر دیتے ہیں, اور دفتروں میں بیٹھ کے خود ہی اور لگا دیتے ہیں. اور زیادہ ان کو نچوڑ رہے ہیں جو اس نیٹ میں پھنس گئے, اس جال میں. ٹیکس نیٹ صحیح کہتے ہیں, جال, اس جال میں جو پھنس گئے ان کو زیادہ نچوڑ رہے ہیں, اور اس پر بھی کام نہیں کرتے کہ اس کو بڑھائیں. میں منتظمین کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا. میں پاکستان ایسوسی ایشن آف پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور ہمارے کوئی تقریباً پاکستان کے اندر پرنٹنگ کے چھوٹے اور بڑے 8 سے 10,000 یونٹس ہیں. اور گزشتہ 10 سال سے یا اس سے زیادہ سے ہم گورنمنٹ سے اپنی جو ٹیرف سٹرکچر ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. تو میں 2 باتیں کروں گا, ایک تو ہماری اپنی انڈسٹری سے, اور ایک جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے ہمارا, اس کی جو پریشانیاں ہیں اس کے بارے میں. شاید آپ لوگوں کو علم ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر ود دا پیریڈ آف ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے. ہماری جی ڈی پی کا اس وقت مینوفیکچرنگ جو ہے وہ تقریباً, جو میں نے ابھی عدد و شمار دیکھے اس کے لحاظ سے 13% کے قریب ہے. لیکن جو مینوفیکچرنگ سیکٹر کا ٹیکس کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 55-60% ہے. یعنی کہ جو 12% ہے اس سے آپ 55-60% ٹیکس دے رہے ہیں, اور وہ واحد سیکٹر ہے جو اب کم ہونا شروع ہو گیا. یہ ایک زمانہ تھا, یہ 17.8% تک تھا 1970s تک, اور یہ گھٹتا جا رہا ہے. لوگ اب مینوفیکچرنگ سے ہٹ کے, اپنے کاروبار ہٹ کے دوسرے قسم کی چیزوں میں کر رہے ہیں, جو کہ جہاں کوئی ٹیکس کا کوئی رجمن ہی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں, ود ہولڈنگ ٹیکسز, اور میرے خیال میں گورنمنٹ کا جو سارا کا سارا ایمفیسس ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکسز پہ ہے. اور ود ہولڈنگ ٹیکسز جو ہیں وہ ہر چیز کے اوپر ہیں. یعنی آپ اگر دیکھیں تو اس وقت میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایف بی آر کا کیا کام ہے. اگر سارے ہی کے سارے ود ہولڈنگ ٹیکسز ہو رہے ہیں تو ایف بی آر کے جو اتنے سارے افسران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اس کا سینس نہیں. میں نے چبر زیدی صاحب کی کتاب پڑھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اتنے ہزار افسران جو ہیں ان کو تنخواہ ملتی رہے گی, وہ گھر جا کے بیٹھ جائیں اور ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, اپنی وہ مراعات رکھیں, صرف گھر جا کے بیٹھ جائیں. تو اس پہ ہڑتال ہو گئی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ اگر ود ہولڈنگ ٹیکسز سے ہی کلیکشن ہے تو پھر اتنی بڑی ایف بی آر کی جو ٹیم ہے اس کے کوئی سینس نہیں بنتی. وہ ایک بوجھ ہے ہمارے ایکسچیکر پر. جیسے ہمارے ابھی ساتھی نے کہا کہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے, یہ خرچ کہاں ہو رہا ہے, تو جو ٹیکس کے دینے والے ہیں آئی تھنک دے ہیو اے رائٹ ٹو نو کہ ٹیکس خرچ کہاں ہو رہا ہے. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اب میں آتا ہوں اپنی انڈسٹری کے اوپر. ہماری انڈسٹری کا المیہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز پاکستان میں پرنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے را مٹیریل چاہیے. را مٹیریل بیسک پیپر ہے, انکس ہے, اور یہ چیزیں ہیں. را مٹیریل پہ ٹیکس جو ہے وہ تقریباً ٹیکس اینڈ سیل ٹیکس ملا کے 57 سے 60% ہو جاتا ہے را مٹیریل پہ. اور چونکہ را مٹیریل مینلی پیپر ہے, اور پیپر انڈسٹری
کہ چند پیپر ملز ہیں جو کہ بہت اسٹرانگ ہیں, ان کی ایک لابی ہے, اور وہ اپنی امبریلا پروفٹ کی رکھنے کے لیے ٹیکسز اپنے رکھوا لیتے ہیں جب بھی ہوتے ہیں. ہم نے 2018 میں بہت کوشش کر کے پیپر پہ ڈیوٹی کم کی, اور مجھے یاد ہے کہ جو اسپیچ تھی حماد اظہر صاحب کی, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ڈیوٹی کم ہو رہی ہے, لیکن جب فائنانس ایکٹ چھپ کے آیا تو ڈیوٹی واپس سے چینج ہو گئی. تو دس از دی پاور آف دا سرٹن لابیز ان پاکستان. اور یہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پالیسیز بنتی ہیں وہ پاورفل لابیز بناتی ہیں, عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اینی یہ ایک ڈفرینٹ ہے. جو پرابلم یہ ہے کہ را مٹیریل پہ ڈیوٹی ہے, لیکن پرنٹڈ مٹیریل اگر آتا ہے تو دیٹ از ٹیکس فری. تو اس کی نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ کتابیں اور پرنٹڈ مٹیریل اب باہر سے چھپ کے آ رہا ہے. اچھا, یہ پہلے پاسبل نہیں تھا کیونکہ انٹرنیٹ نہیں تھا, ریئل ٹائم کے اندر آپ پری پریس ورک نہیں کر سکتے تھے. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ ریئل ٹائم میں آپ کو نہ جانے کی ضرورت ہے, آپ نے کمپیوٹر پہ جو بھی ڈیزائن ہے یا جو بھی بک ہے اس کا وہ بھیجا اور چائنا اور وہاں سے چھپ کے آ گئی. اس کے نتیجے میں بہت سارے پرنٹنگ پریسز بند ہو گئے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی انمپلائمنٹ کی سورس بن گئی ہے کہ آپ کا کام باہر جا رہا ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ 90% آکسفورڈ کا جو پرنٹنگ اور ساری ٹیکسٹ بکس باہر سے چھپ کے آ رہی ہیں. ایک زمانے میں قرآن شریف یہاں چھپا کرتا تھا, وہ بھی اب باہر سے ٹرکی سے اور لیبنن سے چھپ کے آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو ٹیکس اور ٹیرف کے ریفارمز جو ہے نا وہ ایک بہت ہی جنگی بنیاد پہ کرنے, ورنہ یہاں بے روزگاری بھی بڑھے گی, یہاں ان امپلائمنٹ ویسے ہی بہت زیادہ ہے, اور انڈسٹریل گروتھ مینوفیکچرنگ کی خاص طور پہ کم ہو رہی ہے اور مزید کم ہو جائے گی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہم یہاں بہت ایسی باتیں کر رہے ہیں جو دل کی باتیں ہیں, جو دل میں بہت دنوں سے لوگ خیال کرتے تھے, اور بڑی جذباتی تقریریں دیکھی یہاں پہ, بڑا انتھوزیاسٹک ماحول تھا. بیسکلی میں زیادہ فوکس ہوں ٹیکس اسٹرکچر پہ. میں انڈسٹری میں ہر ایک انڈسٹری کے مسائل ہیں, بٹ ٹیکس اسٹرکچر کو ہمارے جو اس کا لے آؤٹ ہے نا وہ چینج ہونا چاہیے. اس میں فنڈامنٹل 3-4 چیزیں ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو ٹیکس ریٹ کی بات ہر جگہ ہوتی ہے. سیل ٹیکس 18% پہ ہے, جو کہ بزنس کی وائبلٹی کسی طرح بھی میچ نہیں ہوتی. آپ کا مارجن نہیں ہوتا 18% کا, آپ 18% جو ہے وہ سیل ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. تو اسی سے جو ہے وہ ڈسٹورشن شروع ہوتی ہے, اور پھر جو ہے ان ڈاکومنٹیشن پہ چلے جاتی ہیں, اور کیش اکانومی اسٹرینتھن ہوتی ہے. تو ٹیکس ریٹس کو جو ہے وہ کم ہونا چاہیے. ود ہولڈنگ 91-92 میں آیا تھا, اور اس وقت جو اگر آپ کو تقریر کسی کو ملے وہ تو یہ تھا کہ ہم ڈاکومنٹیشن کے لیے ود ہولڈنگ کروا رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ریونیو میجرز بنا دیا. اب وہ جو ہے ان کا ریونیو کا ٹارگیٹ ہے کہ ود ہولڈنگ اگر میں 1% ادھر کر دوں تو یہ بجٹ پورا ہو جائے گا, 1% ادھر کر دوں تو پورا ہو جائے گا. تو آپ نے ڈاکومنٹیشن کی کیا کی یہ تو بتائیں, اس سے آپ نے کیا ٹرن اراؤنڈ کر دیا. تو ود ہولڈنگ کے ریٹ کم ہونے چاہیے, سیل ٹیکس کو کم ہونا چاہیے. فائنل ٹیکس, اب ایک سیلری کلاس ہے, وہ میرا بھائی میری بہن جو ہے وہ جب سیلری لے کے گھر جاتا ہے تو 50% آلموسٹ وہ اپنا پیسہ جو ہے ٹیکس میں دے کے جاتا ہے. پھر اس کو جا کے اپنے بچوں کی تعلیم, اپنے گھر کے معاملات, اپنی ٹرانسپورٹیشن, اپنی ہیلتھ کی چیزیں اس کو دیکھنی پڑتی ہیں. تو 50% جو وہ کما رہا ہے وہ آپ کو دے رہا ہے, اور آپ اس کو ریٹرن میں کچھ نہیں دے رہے ہیں. تو سیلری کلاس کی جو سیلری جو ٹیکس ہے اس کو میرے خیال میں ڈراسٹکلی کم ہونا چاہیے, لائک 20% اور سم تھنگ لائک دیٹ, اور ٹیکس ریٹ اوور آل کم ہونا چاہیے. اس کے بعد آ جاتی ہے کاسٹ آف کمپلائنس. اب 161 کا نوٹس ہے, 177 کا نوٹس ہے, سیل ٹیکس میں آڈٹ کا نوٹس ہے, اس کے بعد ایف ای ڈی کا نوٹس ہے, اس کے اوپر بے نامی کا نوٹس ہے, اس کے اوپر این آئی کا نوٹس ہے. سو یہ جو اگر ٹیکس پیئر کو ایک ہی دفعہ آپ بلا کے اس سے جو بات کرنی ہے, آپ نے جو چیزیں چاہیے آپ نے ایک دفعہ اس سے لے لیں, تاکہ اس کے پاس کام کرنے کے لیے اس کے مواقع زیادہ ہوں, نہ کہ وہ کمپلائنس کرتا رہے. تو میرے خیال میں کمپلائنس کی جو کمپلسٹی ہے اس کو کم ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اکنامک سروے تو ہر سال آتا ہے, بٹ میں سمجھتا ہوں اس فورم سے ہمیں ریکمینڈ کرنا چاہیے کہ ٹیکس اسپینڈنگ رپورٹ بھی آنی چاہیے. وہ رپورٹ بہت ضروری ہے کہ پیسہ کہاں خرچ ہوا, بیکاز ٹیکس جو ہے نا وہ سائیکل ہے. وہ ٹیکس یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو دے دیا, اٹ ہیز ٹو کم بیک ٹو می. اس کو میرے پاس آنا ہے. میرے لیے کیا انفراسٹرکچر کریٹ کیا تم نے, میرے لیے روڈ بنائے, میرے لیے کون سی روڈ بنائے, کیا اسپینڈنگ کی تم نے. اب سب سے زیادہ جو اس وقت بجٹ ہے وہ بیوروکریسی کا اور گورنمنٹ فنکشنریز کا سیلری کا ہے, اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اگر ہم جس کی بھی سیلری دیکھیں وہ ایسی ڈراسٹکلی بڑھاتے ہیں, وہ سیلری نہیں لگی, وہ برائب ہو گئی ہے.
اور وہ برائب جو ٹیکس پیئر کے پیسے سے دی جا رہی ہے. اسی طرح اگر آپ پینشن کو دیکھیں تو پینشن جو ہے وہ اتنا بڑا اس کا والیوم ہو گیا ہے کہ وہ حکومت پے نہیں کر سکتی. تو وائی ناٹ کنٹریبیوشن بیسڈ ہو جائے تاکہ اس میں جو امپلائی ہے وہ بھی کنٹریبیوٹ کرے اور حکومت بھی دے. تو میرے خیال میں کنٹریبیوشن بیس ہوگی تو یہ بہتر اس کے رزلٹ آئیں گے. آپ جو ہے ان کو ایک بہت بڑا والیوم آ گیا جو کہ اب حکومت کے پیسے نہیں کہ وہ دے سکیں. تو میرے خیال میں 3-4 باتیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ آپ کو اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. جب تک آپ اکانومی کو ڈاکومنٹ نہیں کریں گے جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے, چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری کا مسئلہ ہو. اکانومی ڈاکومنٹ ہوگی, ریٹ آف ٹیکس آپ خود بخود آپ کو کم کرنا چاہیے. لیکن اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے میں جو سب سے زیادہ میرے خیال میں ہرڈل ہیں وہ ایگزسٹنگ بزنس مینز ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن ایگزسٹنگ بزنس مین جو ہے نا وہ اکانومی کو ڈاکومنٹ ہونا نہیں دینے چاہتے ہیں بیکاز ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. یہ وہ نہیں چاہتے کہ اکانومی ڈاکومنٹ ہو. ان کے مارجنس اس میں ہٹ ہوتے ہیں. ان کی جو بزنس کے ان کے جو ایشوز ہیں وہ مطلب ہیں. تو میرے خیال میں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ لانگ ٹرم میں پاکستان کے لیے, اور گورنمنٹ کو نادرا کے سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے ڈاکومنٹیشن کرنی چاہیے, جو کہ وہ نہیں کر رہی. میرے خیال میں وہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر نادرا کا سافٹ ویئر یوز کیا جائے اور اس کو پراپرلی ایف بی آر کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے تو ڈاکومنٹیشن بھی ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ جیسے آپ ڈاکومنٹیشن کریں ریٹ آف ٹیکس کم کریں, اور آپ جو اسپینڈ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, وہ آگاہی ہونی چاہیے. اگر آگاہی نہیں ہو تو آپ کا یہ بنیادی حق ہے کہ آپ سوال پوچھیں کہ میرا ٹیکس کا پیسہ کہاں لگا, کیسے لگا اور کیوں لگا. بہت شکریہ. یہاں پہ میں کچھ چیلنجز اپرچونیٹیز کے ساتھ ساتھ ایک ایڈوکیسی کی بات بھی کروں گا کہ دیکھیے ہماری جو یوتھ کی پاپولیشن ہے اس پہ ایک فگر بتائی جاتی ہے کہ 67% ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, جبکہ جسٹ 25% ہے. 25% بھی اس لیے کہ جو 16 سال سے لے کے 32 سال تک جو ہے وہ یوتھ میں کاؤنٹ ہوتی ہے, تو وہ 25% ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ٹیکس کے اوپر جو ہے وہ ایڈوکیسی اینڈ اویئرنیس ہے نہیں ہے, تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ٹیکس ہے کیا چیز, ٹیکس کی جو ایجوکیشن ہے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو پتہ ہونی چاہیے. یہ تو ایک فگر ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ کیا یوتھ کے لیے کچھ اپرچونیٹیز کیا ٹیکس بجٹ میں یا آفٹر دی پوسٹ کچھ اپرچونیٹیز ہے یا ان کو کریٹ کی جا سکتی ہے. سب سے پہلے ایک ریکمنڈیشنز ایز اے یوتھ لیڈر میں یہ ریکمنڈیشن کرنا چاہوں گا کہ جو بھی یونیورسٹی لیول پہ چاہے وہ پی ایچ ڈی کا ہے یا بیچلرس کا ہے, اگر وہ کوئی انٹرپرنرشپ کرتا ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ٹیکس میں ایزمپشنس دی جانی چاہیے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی پراپر مینٹورنگ کی جائے. یہ آپ کی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بزنس فورمس ہے, کیونکہ میں خود بھی ایف پی سی سی آئی کا پارٹ ہوں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ایک کولیکٹیو ایک جوائنٹ وینچر یا ایک الائنس ہو جو کہ یوتھ کی انٹرپرنرشپ, ان کی بزنس ڈیولپمنٹ, ان کی ایف آئی پیز پہ کام کرے. کیونکہ دیکھیے اگر آج یوتھ ترقی کرے گا تو کل پاکستان کے لیے ہی ہے, کیونکہ اب آنے والے دور میں جو سب سے زیادہ ٹیکس پیئر کون ہوگا, وہ یوتھ ہوگی. وہ یوتھ نہیں آگے آنا ہے, چاہے وہ سیلریڈ کلاس میں ہو, چاہے وہ بزنس کے لیول پہ ہو. اب تو جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ سروسز پہ بھی ٹیکس وہ نافذ کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو 18% آپ کی جی ایس ٹی پہ ٹیکس ہے, تو بہت سے ایسے بزنس ہے 90% جہاں پہ 18% مارجن بھی نہیں ہے. تو دیکھیے آپ لوگوں کو جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے جو ہے وہ ٹیکس ریفارمس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی اس پہ ہم مزید نشست کی جا سکتی ہے, چاہے وہ یوتھ کے پلیٹ فارم پہ ہو یا پی سی سی آئی کے پلیٹ فارم پہ ہو. تھینک یو آل آف دس فرام مائی سائڈ. ایٹ دی لاسٹ ایک شعر کہنا چاہوں گا یہاں پہ, خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فضل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو. پاکستان زندہ باد.